سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وسیلے کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے، ابھی صرف ایک آیت مبارکہ ہم نے پیش کی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بھی بعد جو ہے وہ اگر کوئی شخص اپنے جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یعنی مزار انور پر حاضر ہو، مدینہ منورہ پر حاضر ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ کو یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو اس کے لیے توبہ اور استغفار کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو کیا کر دے گا؟ قبول کر دے گا۔ اس پر جو ہم نے الحمدللہ کچھ دلائل پیش کیے اور اب جو ہے وہ دوسری آیت مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ دو طرح کی آیت مبارکہ ہے۔ بہرحال آیت مبارکہ میں فرمایا کہ مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ اب صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنا اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنا یہ کتنا واضح طور پر ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ وسیلے کے ڈائریکٹ دیکھیں، شروع میں ہی میں نے عنوان یہ باندھا تھا کہ اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے وہ صحیح ہے، اولا ہے، افضل ہے، لیکن اگر کوئی وسیلے کے ذریعے سے مانگتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اس کی جو ہے وہ کیا دیتا ہے؟ اجازت دیتا ہے۔ قرآن کریم اس کی اجازت دیتا ہے۔ وسیلے کو اگر ہم نکال دیں گے تو بے شمار آیت مبارکہ کا کیا ہو جائے گا؟ انکار ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ نماز سے اور صبر سے جو مدد طلب کرو، تو یہ مدد طلب کرنا اعمال کے ذریعے یہ بھی جو وہ ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سری جو وہ دلالت کرتی ہے۔ اب انشاءاللہ ایک واقعہ جو ہے وہ اسی کے تحت ہم سن لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین شخص جو وہ جا رہے تھے تو انہیں شدید جو وہ بارش نے آ گھیرا تو وہ پناہ لینے کے لیے جو کسی غار کے اندر جو پناہ لی انہوں نے۔ اب ہوا یہ کہ بارش تیز ہو رہی تھی تو جو غار کا منہ تھا نا اس پر بہت بڑا پتھر جو آ کے گر گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب وہاں سے کس طرح جو نکلا جائے؟ تو تین شخص تھے، تینوں نے کیا کیا؟ وہ تینوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ وسیلہ پیش کرنے لگے۔ وہ اس طرح کہ اس کے الفاظ جو اس طرح ہے کہ چنانچہ وہ آپس میں کہنے لگے، کوئی ایسا نیک عمل دیکھو جو تم نے محض اللہ کے لیے کیا ہو اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید یہ مشکل جو آسان ہو جائے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے والدین حیات تھے، بوڑھے تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چڑھایا کرتا تھا، جب میں شام کو لوٹتا تھا تو بکریوں کو دھوتا تھا اور دودھ جو ہے وہ اپنے بچوں سے پہلے والدین کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جب آیا تو والدین سو چکے تھے اور اس کے باوجود جو ہے وہ میں نے نیند میں جو وہ ان کو اٹھانا جو پسند نہ کیا۔ وہ سوئے ہوئے تھے تو میں نے مناسب نہ سمجھا اٹھانا، اور حالانکہ میرے بچے جو وہ نہایت زیادہ بھوک میں تھے، بچے میرے پاؤں پر رونے لگے، لیکن یا اللہ میں نے پسند نہ کیا کہ میں نے کہا اپنے والدین کو پہلے پلا دیتا دودھ، اس کے بعد جو بچوں کو دوں گا۔ اسی طرح ہم نے پوری رات گزار دی اور پھر جو ہے کہنے لگے، یا اللہ اگر یہ میرا عمل جو ہے وہ تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ عمل کا جو وسیلہ پیش کیا تو پتھر جو ہے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب دوسرا شخص اس نے کہا کہ یا اللہ، میری ایک چاچا ذات جو وہ بہن تھی، یعنی چاچا کی بیٹی تھی، میں اس سے شدت سے جو محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، میں نے جو وہ اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ تم 100 دینار دو گے تو پھر جو ہے یہ معاملہ ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مزدوریاں کی اور میں نے جدوجہد کر کے 100 دینار جو جمع کر دیے۔ 100 دینار جمع کرنے کے بعد جو جب میں اس کی طرف گیا، اس کو 100 دینار دیے
اب بالکل بھرپور موقع تھا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی آئے، فرمایا کہ میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس عورت نے کیا کیا، اس خاتون نے کیا کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور لگی ہوئی مہر کو نہ کھول۔ بس میں اس کے پاس سے جو چلا گیا، کہا کہ یا اللہ اگر یہ میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے تو میں اس نیکی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس پتھر کو ہٹا دے۔ اب پتھر جو اور زیادہ جو ہٹ گیا، اب تھوڑا سا جو پتھر ہٹنا تھا اور گار کا جو منہ تھا وہ کھل جاتا اور یہ بآسانی جو نکل جاتے۔ اب تیسرا جو شخص تھا اس نے کہا یا اللہ میں نے مزدوری کی، یا اللہ بے شک میں نے ایک مزدور کو اپنے کام پر رکھا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایمانداری دیکھیں اس بندے کی، اس نے ایک مزدور رکھا تھا مزدوری کے لیے۔ اب جب شام ہوئی تو اس کی مزدوری جو اس نے رکھی مزدور کے پاس، اس نے اٹھایا نہیں، ویسے ہی چلا گیا۔ اب چلا گیا، اب کافی عرصہ گزر گیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس مالک نے جو وہ اس کی مزدوری لی اور اسی سے جو وہ کھیتی باڑی جو وہ کرتا رہا۔ اب کھیتی باڑی اس کے مال سے کی تو مال بڑھتا گیا۔ اس نے اس سے جو وہ کیا کیا، بکریاں خریدی اور جو وہ پیسے وغیرہ خریدنا جو شروع کر دی۔ جو پیسے وغیرہ خریدنا شروع کر دی، کافی عرصے بعد وہی مزدور اس کے پاس آ گیا، کہا کہ میری مزدوری جو مجھے دی جائے، میں نے جو تمہارے پاس کام کیا تھا۔ اس نے کہا تمہاری مزدوری میں دوں گا، یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ بکریاں ہو گئی، یہ گائیں ہو گئی، یہ ساری تمہاری ہے۔ اس نے کہا یہ تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو حقیقت حال یہ ہے کہ تم نے جو مزدوری چھوڑی تھی اس مزدوری کو جو وہ میں نے کام کے اندر لگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت پیدا کر دی، یہ جو جتنا بھی مال تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا تمہارا ہے اور یہ سب کا سب تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا آپ مذاق تو نہیں کرے؟ کہا نہیں یہ آپ ہی کا ہے، آپ لے جائیں اس کے۔ وہ شخص کہنے لگا یا اللہ یہ نیکی اگر میری تیری بارگاہ کے اندر قبول ہوئی ہے تو یہ جو پتھر اب تھوڑا سا رہ گیا اس کو مکمل ہٹا دے۔ اب اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ پتھر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہٹ گیا اور یہ بآسانی جو غار سے باہر تشریف لے آیا۔ یہ کہانی نہیں تھی، یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ بالکل واضح طور پر ثبوت ہے کہ اعمال کا وسیلہ جو پیش کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ نیک اعمال ہو، آپ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں تو نیک اعمال کا جو وسیلہ پیش کرنا یہ جائز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بدرجہ اولا ہوگا۔ اب نماز فرمایا نماز سے جو مدد طلب کرو، نماز کو وسیلہ بناؤ۔ اب نماز ہے کیا چیز؟ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہاتھ باندھتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے پڑھوں گا نماز، پہلے رکوع کرے اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ باندھے اس کے بعد کہ تکبیر تحریمہ، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وہ نماز کہلائے گی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں کہلائے گی۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو عبادات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کا طریقہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار ہے۔ اب جتنی بھی نمازیں دیکھیں ان سب نمازوں کا جو آپ کو تذکرہ ملے گا۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا یہ اللہ کے شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب صفا اور مروہ ہے کیا؟ اصل میں یہاں پر جو وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکر لگائے تھے، اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت قرار دیا اور فرمایا کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا اس کے لیے سعی کرنا یہ واجب بھی کر دیا اور اس پر عبادت کا ثواب بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کے انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کی جو عادات ہیں ان عادات کو اللہ رب العزت نے عبادت کے طور پر جو وہ بندوں کے اوپر لازم کر دیا۔ تو جب عبادات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام کو وسیلہ بدرجہ اولا بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ عبادات کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی زیادہ افضل ترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔